جی ناظرین، کل ہم نے پروگرام کیا تھا کہ پاکستانیوں کے اربوں روپے یہ دبئی میں کس طرح سے یہ پاکستانی لے کر چلے گئے اور کروڑوں اربوں کی جائیدادیں انہوں نے بنا لی۔ اس پہ میں نے ایک تفصیل بنائی ہے، لکھی ہے، میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے پاکستان میں کمائے گئے کالے پیسے کو نظام میں ڈالا جاتا ہے۔ پیسہ اکثر سرکاری ٹھیکوں، کمیشن، سمگلنگ یا ٹیکس چوری سے اکٹھا کیا جاتا ہے۔ پھر اس پیسے کو مختلف راستوں سے گھمایا جاتا ہے، فرنٹ مین یا کسی بے نامی فرد کے نام سے، پھر شیل کمپنیاں، بیرون ملک بینک اکاؤنٹس، ہنڈی حوالہ کا طریقہ کار اپنا کر پیسہ بیرون ملک شفٹ کیا جاتا ہے۔ بعض کیسز میں ماڈلز یا اداکاروں کے نام استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ اصل مالک چھپ جائیں۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ پاکستان میں ایک اسمبلی کے اسپیکر درانی صاحب اللہ بخشے فوت ہو گئے۔ ان کے گھر جب ریڈ ہوئی تو کمرے بھرے ہوئے تھے ڈالر سے، پاؤنڈ سے، اور کیا بتاؤں دنیا کی ہر کرنسی تھی، اور کچھ حصے میں آگ بھی لگ گئی۔ یعنی یہ ہمارے ملک کے حکمرانوں کا حال ہے کہ یہ دنیا چھوڑ دیتے ہیں پر پیسہ نہیں چھوڑتے۔ پیسے اب پتہ نہیں کون لوگ یوز کر رہے ہوں گے، کون کھا رہے ہوں گے۔ ناظرین، پیسے کو گفٹ یا ماڈلنگ فیس شو کر لے جایا جاتا ہے، کنسلٹنسی انویسٹمنٹ کے نام پر ٹرانسفر کیا جاتا ہے۔ کاغذوں میں سب کچھ قانونی لگتا ہے، حالانکہ یہ قانونی نہیں ہوتا۔ تحقیقات میں یہ بھی سامنے آیا کہ بعض اوقات رقم یا ڈیلز پرائیویٹ جیٹس اور وی آئی پی چینلز کے ذریعے کی جاتی ہے تاکہ کم سوال پیدا ہوں، پکڑے نہ جائیں، چوری نہ پکڑی جائے۔ آخر میں دبئی یا کسی اور ملک میں ریئل اسٹیٹ خریدی جاتی ہے، چند سال بعد وہ پراپرٹی بیچ دی جاتی ہے، اور اب وہی کالا پیسہ قانونی منافع بن جاتا ہے، اور پھر اس کو ریمیڈنس کے تھرو پاکستان لا کر تھوڑا بہت شو کر کے کہ جی ہمیں باہر سے پیسہ آ رہا ہے۔ اصل مسئلہ دبئی میں جائیداد کا نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کتنے لوگوں نے یہ اثاثے پاکستان میں ڈکلیئر کیے، کتنے لوگوں نے اس پر ٹیکس دیا، اور کتنے لوگوں نے عوام کے پیسے کو نجی دولت میں تبدیل کیا۔